ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آ گئی کتاب اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، وہ کتاب جو تصدیق کرنے والی مصدق ہے لما معاہم، اس کے لیے، اس کی جو ان کے پاس موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہی تسلسل ہے. ہم اس سے پہلے متعدد آیتوں میں یہودیوں کے حالات کا جائزہ لے چکے ہیں. یہ قوم ہے جس کو اللہ نے کتاب بھی دی اور جس میں اللہ نے اپنے بہت سارے انبیاء کو بھی بھیجا جن کی ہدایت کے لیے، مگر اس قوم نے ہمیشہ سرکشی سے کام لیا، ہر درمی سے کام لیا، اس نے کبھی مان کے نہیں دیا. اور پیچھے بتایا گیا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا، ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور ان میں سے کئیوں کو تہ تیغ کیا، یعنی قتل بھی کیا. اور اس کے بعد جب سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑا پیغام دین اسلام کی صورت میں ان کے پاس پہنچا اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پوری دنیا کے لیے، سارے عالموں کے لیے نبی بن کر، رسول بن کر. تو آپ جس طرح دنیا کی ساری قوموں کے لیے رسول تھے، اسی طرح اس قوم کی طرف بھی آپ رسول بن کر تشریف لائے اور آپ کی ہدایت سب کو شامل. قرآن حکیم نازل ہوا، اللہ اسی کا ذکر فرماتا ہے کہ دیکھو اب یہ دور آخری نبی کا زمانہ آ گیا، اور اب قرآن دکھانا ہی چاہتا ہے کہ یہود کی روش بدلی نہیں ہے. یہ جس طریقے سے انبیاء بنی اسرائیل کے ساتھ سلوک کرتے آئے اور ان کی نافرمانی اور ان کے مقابلے میں ضد، ہردرمی، سرکشی، تو انہوں نے اپنی روش کو بدلا نہیں. یہی کچھ پھر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کی. اور وہ جو پیچھے تقتلون مضارع کا صیغہ آیا تھا نا، جس کا مطلب تھا کہ وہ قتل کرتے رہے اور کر رہے ہیں، نبیوں کی تکذیب کی، کر ڈالی، وہ تو ماضی میں بیان کیا کہ تکذیب کر دی سب کی، یہاں تک کہ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر قتل کے لیے سازشیں جیسے پہلے کی انہوں نے، اسی طرح اب بھی ان سازشوں میں مصروف ہیں، اس کے لیے ترکیبیں استعمال کر رہے ہیں.
تو دیکھیے انہوں نے یہاں تک کہ یہ بھی پروگرام بنا لیا کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، نعوذ باللہ، اور ان کا پتہ ہی صاف کر دیا۔ تو یہ اس قدر وحشی لوگ، اتنے ظالم، اتنے ضدی کہ نبیوں کے بارے میں ان کے خیالات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کتاب ان کے پاس آئی تو کتاب بھی ہم نے اس طرح نہیں بھیجی کہ ان کے لیے کوئی بالکل اجنبی چیز ہو، ناقابل یقین کوئی صورتحال، اس کے مضامین و معانی ناقابل فہم، نہیں۔ کتاب کی صورت یہ تھی کہ مصدق لما معہم، یہ کتاب سابقہ کتابوں کے لیے اور اس کے مضامین کے لیے مصدق تھی، تصدیق کرنے والی۔ تو تصدیق کرنے والی جب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ متضاد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوں، دونوں راستے جدا، بالکل ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں، صرف احکام کا فرق تھا، باقی دین، شریعت، اخلاقیات، اس کی بنیادیں ایک ہی تھی، احکام شرع میں فرق تھا، اور احکام شرع کا جو فرق تھا وہ زمانے اور ماحول کے لحاظ سے تھا، ورنہ مقاصد جو شریعت کے ہیں احکام کے وہ برابر تھے، سیم۔ تو اس وقت بھی شرع کا مقصد اللہ کی بندگی کا درس، اور اس وقت بھی شرع کا مقصد اللہ کی بندگی کا درس، دعوت ایک ہی، بنیاد ایک ہی ہے، توحید، رسالت، آخرت، یہ عقائد، اس میں کوئی فرق نہیں۔ تو تصدیق ہو رہی ہے نا، اب جب تصدیق ہو رہی تھی تو پھر تو ان کی سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، جب دلوں پہ پردہ پڑ جائے اور انسان ضد پر اتر آئے اور نفرت کے راستے پہ چلنے لگے تو پھر وہ مصدق ہو، کوئی چیز ہو، کتنا ہی موافق ہو، سملر ہو، نہیں مانتا۔ جب انکار پہ آدمی اتر آیا تو پھر نہیں مانتا۔ تو فرمایا کہ دیکھو جو کتاب آئی تھی ان کے پاس اللہ کے یہاں سے، وہ ان کی تصدیق کر رہی تھی ان کی کتابوں میں، وَكَأَنُّهُ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اب یہ بڑی زبردست بات ہے، اور اس سے پہلے ان کا ایک اور واقعہ یہ بھی تھا کہ پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نہ جانے کتنے صدیوں سے، سالوں سے یہ ان کا طریقہ رہا، کیونکہ ان کے علم میں تھا کہ آخری زمانے میں اللہ کے محبوب پیغمبر تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمارے نبی کے انتظار میں اور عقیدت میں اس طرح وقت گزار رہے تھے اور اس کا اس طرح انتظار کرتے تھے کہ جنگوں میں، لڑائیوں میں جب ان کے لیے کوئی مشکل صورتحال پیش آتی تو یہ باقاعدہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے تھے۔ اور فرمائیے آپ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، فرمایا پہلے سے یہ چلا آ رہا تھا، یستفتحون، فتح طلب کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں پر جو کافر تھے اس وقت۔ تو کافروں کے مقابلے میں جب یہ لڑتے تھے تو اس وقت یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح طلب کرتے۔ یہ بات یہاں پر بیان کی گئی، اور یہ تاریخ کا ایک حوالہ جو ہمارے سامنے رکھ دیا گیا کہ یہودی اس حد تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار کی کیفیت میں تھے اور آپ سے ایسی عقیدت و محبت رکھتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا مقام و منصب کیا ہے، ظاہر جبھی تو وسیلہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے نبی بھی ہیں جو ان کے لیے محترم ہستیاں ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہیں، مگر چونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، پیشوا ہیں، اس لیے وہ افضل ترین وسیلہ، سب سے بڑے محبوب کا وسیلہ اللہ کے حضور میں پیش کر رہے ہیں۔ تو اور اس وقت پیش کر رہے ہیں جبکہ ان کے بعد سے پیشن گوئی ہے، ابھی انہوں نے دیکھا نہیں، آپ کا زمانہ پایا نہیں، ابھی حضور تشریف نہیں لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، ولادت سے پتہ نہیں کتنے 100 سال 1000 سال پہلے یہود یہ کام کرتے رہے۔ قرآن کہتا من قبل، پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا۔ اس سے بات پتہ چلی کہ دنیا کی تمام مسلمان قومیں ہم سے پہلے بھی اور آج بھی وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے حضور میں وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے،
کہ مقربین کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے. یہ بات ثابت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ اور اس کی کوئی قرآن مجید مذمت نہیں کر رہا، یہ تو حوالے کے طور پہ، یہ تو یہودیوں کے خلاف، ان کی موجودہ روش کے خلاف حوالہ دے رہا ہے قرآن کے. اب تم کیا کیا کر رہے ہو اور اب تم کیوں انکار کر رہے ہو جبکہ تم نے ماضی میں اسی دامن رحمت کے وسیلے سے فتح طلب کی ہیں اور آج اس کے مقابلے میں کھڑے ہو. یہ بات قرآن ان کو بتانا چاہتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کے محبوب کا وسیلہ یا محبوب بندوں کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ کوئی شرک نہیں ہے. یہ شرک ہوتا تو قرآن اس کا حوالہ نہیں دیتا. اور پھر دوسری جگہ قرآن مجید اپنے نیک، اللہ کے نیک بندوں کا جو طریقہ بیان کرتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے: اولئک الذین یدعون ربهم یبتغون الی ربهم الوسیلہ ایہم اقرب الیہ. دیکھو یہ جو اللہ کے بندے ہیں، یہ مقرب بندے یعنی اولیاء، ملائکہ، انبیاء جو اللہ کے مقربین ہیں، ان کا طریقہ و وتیرہ یہ ہے کہ یہ اپنے درمیان یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ اپنے درمیان یہ دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں وسیلے کو. کس کے وسیلے کو؟ ایہم اقرب الیہ، کہ ان میں کون اللہ کے زیادہ قریب ہے اس کے وسیلے. یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے اقرب الیہ یعنی جو زیادہ قریب ہے اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اقرب الیہ. تو بھائی دیکھیے آپ اس میں کیا حرج ہے؟ یہ بات قرآن سے ثابت ہو رہی ہے. اور دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی راہ میں جہاد کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. یہ بات بھی موجود ہے حکم ہے. اب اس میں وسیلے سے مراد بعض لوگ کہتے ہیں یہ اعمال کا وسیلہ مراد. چلو اعمال کا ہی صحیح، اعمال کا وسیلہ تو ثابت ہوا. اب عمل کا وسیلہ کیوں مانا ہے آپ نے؟ اس لیے مانا کہ عمل کو نسبت ہے اللہ کی اطاعت سے. تو عمل کو نسبت ہوئی نا، اس نسبت کی وجہ سے عمل محترم ہو گیا، متبرک. بھئی عمل کو نسبت ہوئی اور ان ہستیوں کو کوئی نسبت نہیں. عمل کو نسبت ہے تو ان ہستیوں کی بھی ایک نسبت ہے اور وہی نسبت ہے. یہ عمل جو ہے ہم نے اللہ کے لیے کیا، اور ان ہستیوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی بھی اللہ کے لیے وقف کر دی. ہمارا عمل بھی اللہ کے لیے ہوا تو وسیلہ بن گیا، اور وہ ہستیاں جو ہمیشہ اللہ کے لیے وقف ہو گئیں اور اس کی محبت میں فنا ہو گئیں اور اس کے خوف میں بھول گئیں، اور ان کا ایک ایک سانس جو ہے اس کی راہ میں، اس کی رضا میں، خوشنودی کے راستے میں بسر ہوا، تو ظاہر انہیں بھی نسبت حاصل ہو گئی اطاعت کی، محبت. لہذا جب عمل محترم ہوا تو اللہ کا نیک بندہ بھی محترم ہے اور وسیلے کی لائق. پھر عمل کے بارے میں تو ہمیں کوئی گارنٹی نہیں کہ مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں کیا پتہ. اس کے باوجود اس کا وسیلہ بنانے کی بات ہے، اور کہا جاتا ہے کہ عمل کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. تو بھئی جو چیز کہ جس کے بارے میں تیقن نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ وہ مقبول ہے بھی یا نہیں، اس کا وسیلہ بنانے پہ اتفاق کر لیا گیا، تو اللہ کے محبوب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کم از کم اس بات پر تو پوری دنیا متفق ہوگی، سارے فرقے، ساری دنیا، تمام لوگ دنیا. وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ فرماتا ہے آپ کو اللہ، آپ کا رب مقام محمود پر فائز فرمائے گا. ان کی محبوبیت کی کیا بات ہے؟ تو وہ تو شان بالکل قطعی اور حتمی اور متفق علیہ. تو وہ عمل جس کے مقبول اور مردود ہونے کا پتہ نہیں، جب وہ وسیلہ بن سکتا ہے تو وہ ذات جو ہر حال میں محبوب ہے، قرآن کی نص سے، احادیث سے، دین اسلام کی واضح روشنی، پوری دنیا کے اتفاق کے ساتھ جو ہر حال میں محبوب ہے، اس کا وسیلہ پیش کرنا کیوں منع؟ اس کا وسیلہ پیش کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ لہذا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، اور اسی طرح اللہ کے نیک محبوب بندوں کا وسیلہ جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، اور امت جن کے بارے میں شہادت دیتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے، ان کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. کسی کے عمل کی شہادت کوئی دوسرا آدمی نہیں دیتا، نہ خود وہ دے سکتا ہے، مگر جن محبوبوں کی بات کی جاتی ہے ان کے لیے کروڑوں زبانیں ہیں جو بول رہی ہیں، کروڑوں زبانیں ہیں بول رہی ہیں کہ اللہ کا وسیلہ، جن پہ ایک بڑی دنیا کا، بڑے بڑے علماء کا،
اور بڑے بڑے صلحاء عابدوں زاہدوں کا اتفاق. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. جس پر تم اتفاق کر لیتے ہو یعنی تمہارے نیک لوگ علماء مشائخ، بس وہ چیز قائم ہو جاتی ہے، وہ ثابت ہو گئی. فرمایا کہ اچھی چیز کیا ہے، حسن کیا ہے، کبھی کیا ہے، کون سا عمل اچھا ہے؟ فرمایا ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن. جس کو مومنوں کا معاشرہ، اہل ایمان، علماء صلحاء جس کو اچھا قرار دے دیں، بس وہ اللہ کے یہاں بھی اچھا ہو جاتا ہے. وما رآہ المؤمنون قبیحا فهو عند اللہ قبیح. اور جس کو مومنوں کا معاشرہ کبھی سمجھے، برا سمجھے، وہ اللہ کے یہاں بھی برا ہے. یہ پیمانہ ہے. تو اس لیے جن بزرگوں کی بات ہوتی ہے وہ سب اللہ کے محبوب بن گئے اور مومنوں نے ان کو محبوب قرار دیا. تو بہرحال وسیلہ جو ہے یہ اللہ کے حضور پیش کرنے میں کوئی مظاہرہ نہیں. اور یہ جو یوں کہا جاتا ہے کہ فلاں ہماری مدد فرمائیے، فلاں ہماری دستگیری، یہ بھی وسیلہ ہی ہے، وسیلہ ہی ہے. براہ راست مخاطب ہو کر بات کی جائے یا اللہ کے حضور میں عرض کیا جائے بار الہ فلاں کے وسیلے سے نہیں. اس لیے کہ دونوں صورتوں میں عقیدہ یہی ہے کہ حقیقتاً مدد فرمانے والا اللہ ہی ہے. حقیقت میں مدد اللہ ہی کرے گا، بندہ نہیں کرے گا. بندہ صرف وسیلہ بنے گا، ذریعہ بنے گا. اس کی توجہ، اس کا التفات، اس کی دعا، اس کی برکت سب وسیلہ ہے. اصل میں تو اللہ ہی کا اشارہ اور اسی کی طرف سے حکم ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو وسیلہ ہی ہے. بہرحال بہتر صورت یہی ہے کہ کسی کو وہم نہ ہو کہ اللہ اپنے فلاں بندے کے وسیلے سے میری مدد کرے. بہترین طریقہ یہ ہے. اس طریقے سے اگر دعا کی جائے تو بہت سے لوگوں کو اشکال نہیں کرے گا کہ اللہ صاحب مزار کے وسیلے سے میری مدد. حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے وسیلہ بنایا اسی انداز سے. دیکھیے آپ کب سب سے پہلے وسیلہ بنا کر، وسیلہ پیش کر کے دعا جس ہستی نے مانگی ہے وہ آپ کے، میرے، پوری انسانیت کے والد حضرت آدم علیہ السلام. والد گرامی جو ہیں وہ تو وسیلے سے، وسیلہ پیش کر کے اپنی مغفرت اور نجات چاہیں، اور اولاد گرامی جو ہے وہ کہے کہ وسیلہ شرک ہے. یہ والد و ولد میں ذرا اختلاف دیکھ لیجیے آپ کہ کون والد کے راستے پہ ہے اور کون. ادھر حدیثوں میں متعدد محدثین نے بیان فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی اور جب وہ دنیا میں ان کو بھیج دیا گیا تو کئی سو سال ہوتے رہے، گڑ گڑاتے رہے. حالانکہ وہ کوئی گناہ نہیں تھا، ایک بھول تھی، لیکن ان کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے وہ اس بلند ترین مقام کے تقاضے کے تحت ہو رہے ہیں اور بندگی کا ایک فرض ادا کر رہے ہیں. اللہ والوں کی اپنی اپنی حالتیں ہوتی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 200 سال تک حضرت آدم آنسو بہاتے رہے، 200 سال تک روتے رہے. اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے دعا مانگی اور اس دعا کے اندر کچھ ایک ذرا مختلف انداز میں ایک بات عرض کر دی. آج اللہ کے حضور میں انہوں نے صرف دعا ہی نہیں مانگی بلکہ دعا کے ساتھ ایک وسیلہ بھی پیش کر دی، اور وہ یہ تھا کہ اے اللہ میں بحق محمد، اللہم انی اسألوک بحق محمد ان تغفر لی. اے اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حق کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ذات کا وسیلہ پیش کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں میری مغفرت فرما دے. جب پہلی دفعہ حضرت آدم کی زبان پہ محمد کا نام آیا تو وہ علیم و خبیر ذات جو سب جانتا ہے اس نے آدم سے پوچھا کہ آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم تم نے محمد کو کیسے جان لیا، ابھی تو میں نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا. اب جو حضرت آدم نے بات کی ہے ذرا اندازہ کیجیے اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا مقام عطا فرمایا. حضرت آدم نے عرض کیا بار الہ جب تو نے لما خلقتنی بیدیک، جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا، پیدا کیا، ونفخت فی من روحک، اور میرے اندر جب تو نے اپنی روح سے پھونک دیا اور مجھے جب تو نے زندہ کر دیا، تو رفعت راسی، میں نے سر اٹھایا.
ورأیت مکتوبا علی قوائم العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ عرش کے پایوں پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے یہ دیکھا کہ تیرا نام اور تیرے نام کے ساتھ ایک اور نام، حالانکہ تو وحدہ لا شریک ہے، اب یہ تیرے نام کے ساتھ جس کا بھی نام ہے، یعنی تیرا جو بھی یہ بندہ محمد رسول اللہ، یہ یقیناً تیرا محبوب ترین بندہ ہے، جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبوب ترین نہ ہو، جبھی تو لکھا گیا کہ سب میں زیادہ تجھے یہی پسند ہے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب تیرے یہی ہیں، اس لیے تو نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا اور اس کو پسند فرمایا۔ تو بار الہ میں نے وہاں یہ نام دیکھا، اب میں اسی ذات اور اسی مقام مرتبے کا، یعنی مرتبہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ واسطہ تیرے حضور پیش کر بے حق کے محمد۔ اللہ نے فرمایا آدم میں نے تمہیں بخش دیا، جب تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تو میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا آپ نے پہلا انسان اور ساری انسانیت کے والد حضرت آدم، جو نبی بھی ہیں، پہلے انسان بھی ہیں، انسانیت کے باپ بھی ہیں، وسیلہ پیش کر۔ تو بھائی وسیلے کا سلسلہ بہت پرانا ہے اور شروع سے چلا آ رہا ہے، انسانیت کے آغاز کے ساتھ ہی وسیلہ چلا آ رہا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے بغیر وسیلے کے بات نہیں بنتی، گاڑی آگے نہیں چلے گی اور بات نہیں بنے گی، وسیلہ بنانا چاہیے اللہ کے محبوبوں کا، اللہ کے مقرب لوگوں کا، بندوں کا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، اور یہ کوئی ادعونی استجب لکم کے خلاف نہیں ہے، یہ دعا ہی کا حصہ اور طریقہ ہے، دعا ہی کا طریقہ ہے، دعا مانگنے کا طریقہ۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں ہی دوں گا، مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم۔ بے شک لوگ سمجھتے ہیں یہ جو وسیلہ بیچ میں اٹکا دیا آپ نے تو یہ تو اللہ کے اس آیت کے، قرآن کی آیت کے خلاف، کوئی آیت کے خلاف، اسی سے مانگ رہے ہیں مگر اس طریقے سے، وسیلے سے۔ تو اس لیے وسیلہ پیش کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ ہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرض یا لازم ہے، بغیر اس کے دعا مانگنا حرام نہیں، یہ بھی نہ سمجھے، یہ بھی نہ سمجھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وسیلہ پیش کرنے میں دعا اقرب الی الاجابت ہو جاتی ہے، یعنی اجابت کے، قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے، اور یہ صالحین کا طریقہ رہا ہے، انبیاء کا طریقہ، اولیاء کا، یہاں تک کہ ہم سے پہلے مسلمان قوموں کا طریقہ۔ تو اس لیے بات خراب ہو گئی وہاں کہ جہاں لوگوں نے شرک، حرام، بدعت، کفر، پتہ نہیں کیا کیا فتوی دی، وہاں سے بات خراب ہوئی۔ اس کے بعد پھر یہ موضوع بنا اور اس کے بعد پھر دلائل دیے جانے لگے، اور اس موضوع پہ لوگوں نے تو بہت کچھ لکھا، بری بری کتابیں لکھی۔ جب تک اس امت میں اختلاف پیدا نہیں کیا گیا تھا اور ایسی چیزیں چلتی رہی تو اس قسم کے مسائل پر زیادہ زور بھی نہیں دیا جاتا، اور نارملی لوگ باقاعدہ اپنے جیسے چل رہے تھے چل رہے، وسیلے سے دعا کر لیتے تھے لوگ، کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن چونکہ اب یہ معاملہ ہوا، اختلاف ڈالا اور پھر طرح طرح کے فتوے، تو اس لیے اب اس کو پھر واضح کیا جاتا ہے اور اس کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ تو اب موضوع بنا ہے اور اس پر باقاعدہ بحث ہوتی ہے اور کتابیں اور دلائل وغیرہ فراہم ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز فرض ہو گئی، لازم ہو گئی، اگر کسی نے وسیلہ نہیں بنایا تو اس نے گویا حرام کیا، غلط نہیں، آپ ایسا آپ بھی نہ سمجھیں، ورنہ یہ ایک دوسری غلطی ہوگی۔ ایک غلطی وہ کی دوسروں نے جو اس کو حرام یا غلط قرار دیا، دوسری غلطی یہ ہوگی کہ اس کو آپ فرض یا لازم سمجھیں۔ بہرحال پیش کرنا یہ میں نے بتا دیا، اس کا حکم یہ ہے۔ تو فرمایا یہودیوں کا یہ حال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہ وسیلہ بناتے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ، خاص طور پہ ہمارے کم بچے، یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہودیوں کو کیسے پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، ابھی تو حضور تشریف نہیں لائے تھے۔ تو بھائی اس سلسلے میں یاد رکھیے گا کہ ساری امتوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہوا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو عرش کے پایوں پر اپنے نام کے ساتھ بیان کیا۔ آدم علیہ السلام کو وہاں سے علم ہوا، اور اس کے بعد پھر نہ جانے کہاں کہاں سے ان کو بتایا گیا، ان کی وحی میں، ان کے صحیفوں میں، اور پھر اس کے بعد جو صحیفے اور کتابیں آتی رہی ہیں اس کے اندر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہا،
اور قرآن اس سلسلے میں بتاتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، سارے نبیوں سے اللہ نے یہ ایک عہد لیا عالم ارواح میں کہ تمہارے پاس تمہارے بعد جب میرا رسول آئے، ثم جاءکم رسول، جب تمہارے بعد رسول آئے تو تم سب ایمان لانا، ضرور ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ تو وہ ایمان بھی رکھتے تھے انبیاء اور مدد یوں کر رہے تھے کہ حضور کی آمد کی باقاعدہ بشارت دیتے اور اپنی اپنی امتوں کو آپ کے بارے میں بتاتے کہ اللہ کے ایک سب سے بڑے محبوب پیغمبر آنے والے ہیں آخری وقت۔ چنانچہ توریت میں استثناء باب میں آپ کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں آخری زمانے میں اپنے آخری رسول کو بھیجوں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام رکھ دوں گا اور وہ میری باتیں لوگوں سے کرے گا، اور جو اس کی اطاعت کرے گا اور اس کے پیچھے چلے گا میں اسے جنت میں بھیج دوں گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اسے میں جہنم میں ڈالوں گا، اسے میں حجت بنا دوں گا پوری دنیا کے لیے، ساری امتوں۔ اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں بھی واضح طور پر، اور اس کے علاوہ انجیلوں میں آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی جگہ جگہ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب بھی موجود ہے۔ قرآن مجید نے بھی بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ اپنی قوم سے یہ خطاب کر رہے ہیں کہ وہ مبشرٌ برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت دیتا ہوں اپنے بعد آنے والے اس عظیم رسول کی جس کا نام احمد ہوگا۔ نام بھی بتایا اور علامتیں بتائیں اور بڑی باتیں بتائیں، اور آپ نے یہاں تک کہا کہ میں تم سے اب زیادہ بات نہیں کروں گا اس لیے کہ میں جاؤں گا اور میرے بعد پھر وہ سچائی کی روح تشریف لائے گی اور وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا، یہاں تک کہ تمہیں پوشیدہ خبریں بتائے گا، ما کان وما یکون کی خبریں وہ تمہیں دے گا۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور آج بھی جو بھی عیسائی مذہب کو جانتا ہے اور کوئی اگر انصاف سے کام لیتا ہے تو وہ یقین اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ یہ آیتیں ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور دلوں میں یاد رکھیے گا کوئی عیسائی اور کوئی یہودی ایسا نہیں جو دل کے اندر اپنے اندر جھانک کر دیکھے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یقین کی کیفیت نظر نہ آئے۔ اندر چھپا ہوا ہے اس بات کا اذعان، اس بات کا اعتراف کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مگر اس پہ پردہ ڈال کے، اس سے منہ موڑ کے، دشمنی میں، عناد میں، بغض میں، حسد میں انکار کی تہ چڑھا لی ہے، اور زبان سے آپ کی تکذیب اور آپ کا انکار اور آپ کے ساتھ نعوذ باللہ تمسخر وغیرہ کی سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اندر موجود۔ قرآن مجید بتاتا ہے یہودیوں کے بارے میں، یہودی اور عیسائی سب ایک ہی تو تھے پہلے، بعد میں دو حصوں میں بڑھ گئے، تو دونوں کی کیفیت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں ہمارے پیغمبر کو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم۔ دیکھیے پہچان تھی انہیں اچھی طرح معلوم پہلے بھی اور آج بھی۔ تو بہرحال پہلے یہ تھا کہ وہ صدق کے دل سے ایمان رکھتے تھے اور وسیلہ پیش کرتے تھے، مگر پھر بعد میں یہ ہوا کہ جب حضور تشریف لے آئے، قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، اسی جانی پہچانی ہستی کو جب انہوں نے دیکھا اور وہ تشریف لائے، جاءہم جب وہ آ گئے، وہ رسول، کون سے رسول؟ مَا عَرَفُوا، جن کو یہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو ان ظالموں نے کیا کیا؟ جب حضور تشریف لائے تو انکار کیا، اب انکار کیا، کفروا بہ یعنی کفر کیا آپ کے ساتھ۔ ایک واقعہ ہوا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زوجیت میں آئی، زوجہ عالیہ سیدتنا صفیہ رضی اللہ، یہودی گھرانے سے تعلق، ایک یہودی عالم کی بیٹی اور ایک یہودی عالم کی بھتیجی، تو اتنا پاپولر گھرانا۔ انہوں نے ایمان لانے کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے اور آپ کی دعوت ملنے لگی تو لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اور وہ آپ کے خدمت میں پہنچتے اور آپ کے بارے میں تھے، یہاں تک کہ یہودی عالم بھی آپ کے یہاں
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو اسی تگ و دو میں، جستجو میں، طلب میں میرا باپ اور میرا چچا یہ دونوں کے دونوں حضور کے پاس گئے اور جا کر ان نشانیوں کو ٹٹولا اور تحقیق کیا کہ یہ واقعی سچے رسول ہیں، وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے یا کوئی اور۔ اب گھر کی بات وہ بتاتی ہیں، کہتی ہیں یہ دونوں حضرات فارغ ہو کے جب گھر لوٹے تو یہ کمرہ بند کر کے اس میں بیٹھ گئے، میرے والد اور چچا دونوں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں کان لگا کے ان کی بات سن رہی ہوں، تو میں دروازے کو اس طرف کھڑی ہوئی بات سن رہی۔ اب جو گفتگو ہوئی وہ یہ تھی، میرے چچا نے میرے باپ سے کہا کہ یہ وہی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ میرے باپ نے کہا ہاں بالکل بالکل۔ میرے چچا نے کہا تمہیں یقین ہے یہ وہی ہے؟ میرے باپ نے کہا کہ ہاں مجھے پورا یقین ہے، واللہ یہ وہی ہے جن کے بارے میں ہماری کتابیں بیان کرتی ہیں۔ چچا نے کہا کہ پھر کیا خیال ہے، کیا کرنا ہے؟ تو باپ نے کہا کہ کرنا کیا ہے، بس اب اس کی پوری مخالفت کرنی ہے، ان کا راستہ رو، جب تک زندہ ہو ان کے راستے کی دیوار بنا۔ پہلے تصدیق کی ہے، اندر ہی اندر اعتراف کیا، مانا کہ ہاں وہی ہیں، اور تمام نشانیاں بھی ملاحظہ کر لی۔ اب یہ گھر کی، وہ گھر کا بیڑی لنکا ڈھائی والی بات، یہ گھر سے یہ بات نکلی ہے، گھر سے۔ بعد میں سیرت ہشام نے یہ باقاعدہ نقل کیا پورا واقعہ، بڑی مستند بات۔ تو اس طرح کی شہادتیں کہ یہ باقاعدہ مان چکے تھے اس وقت، قرآن بھی بیان کرتا ہے اور اس طرح کی تاریخی روایتیں میں ملتی ہیں، اور ان کی کتابیں بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ مانتے تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور اندر ہی اندر اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ یہ وہی ہیں، سچے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ انہی کے بارے میں تصدیق ہے ہماری کتابوں میں۔ مگر ان ظالموں نے دیکھو کس طرح حقیقت کو بدلا ہے، کتنا ظلم کیا ہے اپنے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ۔ آج پوری دنیا کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کفر کی دعوت دی جا رہی ہے، اپنے جھوٹے عقیدوں کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ یہ کتنا بڑا اندھیر ہے اس دنیا کے اندر، اور اس پہ کتنا پیسہ، کتنا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے کفر کے ان راستوں پر چلانے کے لیے دنیا کو، اور مسلمان قوم کی مخالفت میں کتنی کوششیں ہوتی ہیں اور کس طرح کی لڑائیاں لڑی جاتی ہیں۔ دیکھیں آپ کے ایسی لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں اور ایسی چیزیں، ایسی معاملات کو چھیڑا جا رہا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کے خلاف خود ان کا دل گواہ ہے۔ وہ حجتیں قائم کی جا رہی ہیں جن کے باطل ہونے کا ان کا دل خود معترف ہے، جن کے بطلان پر، اور وہ سہارے پکڑے جا رہے ہیں کہ جو خود بے سہارا ہیں، اور ایسی عمارتیں کھڑی کی جا رہی ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ ہے وہ چیز۔ اس لیے مسلمانوں اپنے ایمان پر قائم رہو، تمہارا دین بالکل سچا ہے، تمہارے نبی کی تعلیم بالکل برحق ہے۔ یہ حقائق ہیں، یہ اس لیے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اپنے دین میں تقویت ملے اور ہمارے اندر خدا نخواستہ کوئی شک شبہ پیدا نہ ہو، ہم کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو۔ مادی ترقی اور سائنسی عروج یہ سب چیزیں ایک الگ چیز ہے، یہ چیزیں کوئی دلیل نہیں ہے، حق و باطل کا کوئی فرق امتیاز سے پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم بھی ایک زمانے میں اس میں ہم بھی آگے تھے، اور آج بھی اگر ہم ان علوم میں، سائنسز میں آگے بڑھیں تو ترقی کر سکتے ہیں، لیکن حق و باطل کا فرق سمجھنا ہے تو ان باتوں سے سمجھو۔ یہ ہیں وہ باتیں جو اصل سائنس ہیں، جو اصل حقیقت ہیں۔ یہ سائنس اس کے سامنے کچھ نہیں۔ سائنس حقیقت کی دریافت کا نام ہے نا، تو سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، حضور کی حقانیت اور حضور کی سچائی اور آپ کے دین کی سچائی کا اعتراف دنیا کے ہر کافر کے دل میں اترا ہوا ہے۔ بڑے بڑے مذاہب کے سینوں میں، صحیفوں کے اندر پیوست ہے، مگر دشمنی اور اناد نے ان کو اندھا کر رکھا ہے۔ ان کی کتابوں کے اندر، ان کی آیتوں میں چھپا ہوا ہے اور واضح ہو رہا ہے۔ اور وہاں دیکھیے کہ ان آیتوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی۔ تو قرآن نے کہا دیکھو انہوں نے یہ ظلم کیا، اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی سچائی کو جب انہوں نے مس کیا اور اس کا انکار کیا، جھٹلایا، تب ایسے لوگوں پہ کیا رحمت برس گئی؟ لعنت والی بات ہے نا، سب سے بڑی لعنت یہی
اس لیے اللہ نے آگے بڑے غیظ و غضب سے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس لعنت ہو اللہ کی ان کافروں پر، انہوں نے ایک ایسی چیز کا انکار کیا جس کا اعتراف ان کا دل کر چکا. ٹھیک ہے جی. بئس ما اشتروا به انفسهم، اللہ نے فرمایا کہ کیا ہی برا انہوں نے کیا، کتنی بری چیز ہے یہ ما اشتروا به انفسهم، کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا. اور وہ کیا ہے ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، یہ کہ انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا تھا، اور اس کفر کے پیچھے کوئی دلیل نہیں تھی سوائے حسد کے. فرمایا بغیا، دشمنی تھی، حسد تھا بس. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، اور حسد اس بات کا تھا ان کو کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اپنے فضل سے جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنی وحی اتار دیتا ہے، اپنی نبوت نازل فرماتا ہے. اس بات کا حسد تھا ان کو نعوذ باللہ خدا کے فیصلوں پہ اعتراض کہ اللہ نے یہ مکے میں اور خاندان قریش میں اور اسماعیل کے گھرانے میں یہ نبوت کیوں دے دی، اور وہاں یہ چیز کیوں چلی گئی. ہمیں توقع تھی اسرائیل کے گھرانے میں اور یہاں انتظار کرتے تھے ہم، مگر ان کو اعتراض اس بات پر ہے کہ یہ وہاں کیوں چلی گئی چیز. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو اس بات کا حسد ہے کہ اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنی وحی، اپنی نبوت، اپنا فضل نازل فرماتا ہے. تو اس نے آمنہ کے در یتیم کو یہ نعمت عطا فرمائی. وہ مالک و مولا ہے، وہ جسے چاہے جو چاہے عطا فرمائے. لہذا اس نے ان کی توقعات کے برخلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، بنی اسماعیل میں ہزاروں سال کے بعد پھر وہ اپنے نبی کو، آخری نبی کو نبوت کا تاج پہنا کر کھڑا کیا اور ساری دنیا کی بادشاہت اور حکمرانی کا صحرا ان کو سرپاد دیا. یہ اللہ کی شان. تو فرمایا کہ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، اللہ سے لڑ رہے ہیں، اس کے فیصلوں پر اعتراض کر رہے ہیں. فرمایا تو پھر یہ مستحق ہیں غضب کے اوپر، ایک غضب کے بعد دوسرے غضب کے مستحق ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے اہانت والا عذاب ہے، یعنی توہین آمیز ایسا عذاب ہوگا ان کافروں کو کہ ان کی ساری عزت اور ساری نیک نامی جو انہوں نے جھوٹے طریقے سے قائم کر رکھی ہے یہ سب برباد ہو جائے گی اور عزتیں خاک میں مل جائیں گی. اور ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ان کو سننا پڑے گا. تو مہین اہانت آمیز عذاب. اللہ تعالیٰ ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرمائے اور باری تعالیٰ ہمیں اس قسم کی سازشوں سے محفوظ رکھے جو ہمارے دین کے خلاف دنیا کی دشمن قومیں کر رہی ہیں اور ہمیں اپنے عقائد پر قائم رہنے کی توفیق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور آپ کے امتیوں میں سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اولیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، باری تعالیٰ ان کا دامن، ان کا وسیلہ ہمیں یہاں بھی عطا فرمائے اور قیامت کے دن بھی عطا فرمائے. آخر میں جیسا کہ اعلان ہوا تھا شب برات کی حمل آمد ہے، تو 2-4 منٹ اس کے لیے ہم رک کر لیتے ہیں. شب برات آ رہی ہے، شعبان کا مہینہ ہے، بڑی مبارک رات، شب قدر